السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اسٹیج پر براجمان اکابر علماء کرام، صدر جلسہ جناب حافظ یوسف صاحب، ناظم دارالعلوم احمدیہ سلفیہ ڈاکٹر سید عبدالعزیز صاحب، اور یہاں مذاکرہ علمیہ اور اجلاس عام میں شریک ہونے والے تمام برادران اسلام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کر کے بہت قلبی فرحت و شادمانی نصیب ہو رہی ہے، اور ان روح پرور چہروں کو دیکھ کر، ان نوجوانوں کو دیکھ کر، ان کے جذبوں کو دیکھ کر، اور ابھی اسٹیج پر جتنی اچھی اچھی تقریریں ہو رہی تھیں ان کو سن کر اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ابھی سوئے نہیں ہیں، ان کا جذبہ ابھی کم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ رواں دواں ہے، یہ پیہم جواں ہے، بس انہیں رخ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ نے عقیدے کے اوپر، آپ نے منہج صحابہ کے اوپر، آپ نے منہج سلف کے اوپر اور دوسرے اہم موضوعات پر یہاں پر بہت پرمغز تقریریں سنی ہیں۔ آج جو صبح میں ہمارا مذاکرہ علمیہ کا سیمینار تھا، وہ مدارس اسلامیہ کے کردار کے اوپر، دینی مدارس کے کردار کے اوپر، ملک و ملت کی تعمیر میں ان مدارس نے کیا رول ادا کیا ہے، ان کے کردار کے اوپر سیمینار تھا۔ آج میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ اس ملت اسلامیہ کا کردار آج کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے۔ آج بین الاقوامی سطح پر صورتحال آپ کے سامنے ہے، ٹی وی چینلز پر، اخباروں میں، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے حالات آپ کے سامنے اور آپ کے علم میں آ رہا ہوگا۔ سیریا میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، لبنان میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، فلسطین میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، اسی طریقے سے عراق کس طریقے سے پچھلے کتنے سالوں سے جل رہا ہے، آپ کے پڑوس کا ملک افغانستان، وہاں کے مسلمان کس طریقے سے تڑپ رہے ہیں اور حالات کیسے بے چین ہیں، پریشان کن ہیں، اور یمن میں شیعوں نے، حوثیوں نے کس طریقے سے سنیوں کی نیند حرام کر دی ہے، اور جس کے خاتمے کے لیے مملکت سعودی عرب پچھلے 1.5-2 سالوں سے مسلسل کوشاں ہے۔ ان حوثیوں نے سرزمین مکہ کو بھی نہیں چھوڑا، حرم کو بھی نہیں چھوڑا، اور میزائل ڈالا گیا ہے جس کا نشانہ مکہ مکرمہ تھا، لیکن سعودی عرب کی انٹیلیجنس نے، وہاں کی فورسز نے، وہاں کے ڈیفنس ٹیکنالوجی نے اس میزائل کو ہوا میں ہی مار گرایا، اور وہ حملہ جو مکہ پر ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ رمضان کے آخری ایام میں آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں افطار کر رہے نمازیوں کے اوپر دہشت گردانہ حملہ کے لیے 2 دہشت گرد اپنی گاڑی میں بم بھر کے جا رہے تھے۔ اللہ نے اس حملے سے بھی وہاں پر مسجد نبوی کے نمازیوں کو اور روزے داروں کو محفوظ کیا۔ لیکن دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ دہشت گردی، یہ ٹیرر، یہ پریشانی اور یہ عالم اسلام کی جو صورتحال ہے، جو بلکتی ہوئی پریشان کن صورتحال ہے، اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ملت اسلامیہ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے ہندوستان کے اوپر، ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے مسلم پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ سرخیوں میں ہے۔ یکساں سول کوڈ کو لانے کی تیاری حکومت ہند کی ہو، عدالت عالیہ یعنی سپریم کورٹ کی ہو، یا کچھ خاص تنظیموں کی ہو، کچھ خاص جماعتوں کی ہو، آخر ان حالات میں مسلمان کیا کرے؟ کیا مسلمان کالا جھنڈا باندھ کر کے سڑکوں پر اتر آئے؟ کیا مسلمان کوئی دہشت گردانہ کام کرنے لگے یا تشدد پر اتر آئے؟ یا مسلمان قانونی لڑائی لڑے، علم و حکمت سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑے، اور جو لڑائی جیسی ہے اس کو اسی رخ پر لڑا جائے؟ سب سے پہلے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ واٹ از دس مسلم پرسنل لا؟ اگر
مسلم پرسن اللہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہندوستان میں مسلمان جی سکتے ہیں یا نہیں جی سکتے؟ مسلم پرسن اللہ کیا کمپریہنسو ہے، جامع ہے؟ کیا مسلم پرسن اللہ میں تمام مسائل کا احاطہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا مسلم پرسن اللہ میں کتنے مسئلے ہیں، کتنے مسلمانوں کے مسائل کا حل کرتا ہے مسلم پرسن اللہ؟ اگر یہ رہ گیا تو کبھی آپ نے سوچا 5 مسائل ہیں، 5 مسائل ہیں، آپ جانتے ہوں گے کیا کیا ہے وہ مسائل؟ نکاح، طلاق، خلا، فسخ اور وراثت، 5 مسئلے ہیں۔ تھوڑا سا اور ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو 2 نکلے گا، اس لیے کہ نکاح ہوگا، حالات خراب ہونے تو طلاق بھی ہو سکتا ہے اگر شوہر چھوڑتا ہے تو، بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے تو خلا لے سکتی ہے، اور اگر نکاح شریعت کے مطابق نہیں ہوا یا موانع نکاح میں سے کوئی چیز ہے تو فسخ ہو جائے گا، اور بچی ہے تو وراثت دینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو انشور کرتا ہے مسلم پرسن اللہ بورڈ۔ لیکن حکومت نے، مرکزی حکومت نے جو ایفیڈیوٹ داخل کیا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں کہا گیا ہے کہ طلاق ثلاثہ کو ختم کر دیا جائے، یعنی ایک مجلس میں جو 3 طلاق دی جاتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، کل عدم قرار دے دیا جائے۔ اسی طریقے سے یکساں سول کوڈ کو، یعنی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک کوڈ، ایک قانون، ایک رول، ایک لا بنا دیا جائے تمام مسائل میں، پرسنل لا ہو یا غیر پرسنل لا ہو، یعنی شخصی مسائل ہو، آئینی مسائل ہو یا غیر آئینی مسائل ہو۔ اسی طریقے سے ممبئی ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا تھا 1985 میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو عدالت بھی ٹچ نہیں کرے گا، کیونکہ ہائی کورٹ کا یہ ڈیسیزن ہے، اور ہائی کورٹ کا ڈیسیزن جو ہے نا بہت اہم ہوتا ہے۔ حکومت ہند نے یہ مطالبہ کیا ہے عدالت عالیہ سے کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی کل عدم قرار دے دیا جائے تاکہ ہمارے لیے راہ ہموار ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آئے دن مسائل ہمارے سامنے اٹھتے ہیں، کبھی مسائل اٹھائے جاتے ہیں ہمارے ڈائریکشنز کو پھیرنے کے لیے، ہمارے ڈائریکشنز کو بدلنے کے لیے، اور کبھی کبھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے، کبھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو شاید مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا یا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم کبھی گہرائی تک نہیں سوچتے کہ اگر یہ ہو گیا تو صرف ہمارا نہیں، عیسائیوں کا کیا ہوگا، بدھوں کا کیا ہوگا، سکھوں کا کیا ہوگا، ہندوؤں کا کیا ہوگا۔ مسائل سب کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ابھی کوئی مسودہ تیار نہیں ہے یکساں سول کوڈ کا، اور اگر مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں سے زیادہ مسئلہ عیسائیوں کا ہوگا۔ ان کے ہاں طلاق کے بعد 3 سال تک عورت شادی نہیں کر سکتی، یہ ان کے ریلیجن کا، ان کے مذہب کا مسئلہ ہے، ان کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان کے ہندو کیرلا میں کچھ کرتے ہیں، اڑیسہ میں کچھ کرتے ہیں، پنجاب میں کچھ کرتے ہیں، بہار میں کچھ کرتے ہیں، یو پی میں کچھ کرتے ہیں۔ دوستو یہی نہیں، ہندوؤں کے ہاں طلاق کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ان کا جو نکاح ہوتا ہے وہ کیا 7 پھیرا، یعنی ہرن مرن، مریں گے بھی تو ساتھ، جیئیں گے بھی تو ساتھ، شوہر مر گیا تو اسی کے اوپر بیوی کو بھی جلا دیں گے۔ انہوں نے تو ہم سے سیکھا ہے طلاق کا طریقہ، انہوں نے وراثت ہم سے سیکھی، ان کے ہاں وراثت لڑکیوں کی ہے کہاں، دیکھا مسلمان دے رہے ہیں، ان کو بھی شرم بھی انہوں نے ہم سے کیا۔ ہمارے اسلام میں اتنی مضبوطی ہے، اتنی پختگی ہے کہ یہ 1000 ہاتھ سوچیں یہ کوئی مسودہ تیار نہیں کر سکتے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ ہنگامہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پر لے آئیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیم سے موڑ دیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پروفیشنل اور ٹیکنیکل کورسز کے لیے اپنے نونہالوں کو تیار نہیں کریں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اقتصادیات کے اوپر اور معاشیات کے اوپر غور نہیں کریں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی قائم نہیں کریں۔ جس دن مسلمانوں نے تعلیم سے جوڑ لیا، جس دن مسلمانوں نے قانونی لڑائی لڑنی شروع کر دی، جس دن مسلمانوں نے اپنے نونہالوں کو تعلیم دلانے کے لیے 12-15 گھنٹہ محنت کرنی شروع کر دی، ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا اور یہ لوگ چلاتے رہ جائیں گے۔ ان کو چونکہ اپنے مسئلوں کو ڈائیورٹ کرنا ہے، یہ فیل ہو رہے ہیں اکنومکس میں، یہ فیل ہو رہے ہیں تو کبھی نوٹ بدلتے ہیں، یہ فیل ہو رہے ہیں تو کبھی کبھی اخلاق کا قتل کرا دیتے ہیں، یہ فیل ہو رہے ہیں تو کبھی کبھی ہنگامے کھڑا کرتے ہیں گو ہتیا کے نام پہ یا گو کو ماتا ماننے کے نام پہ وغیرہ وغیرہ۔ اور
یہ فیل ہوتے ہیں تو مسلمانوں کا شوشہ چھوڑتے ہیں. اب بابری مسجد کا شوشہ بھی ان کے سامنے نہیں رہا, اب بڑے بڑے دنگوں کا شوشہ بھی ان کے سامنے نہیں رہا, اب گجرات جیسا کوئی ماڈل پیش کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نام پر بھڑکا دے, سڑکوں پر لے آئے اور ان کے لیے ایک ایشو بن جائے, موبیلائز کر دے ہندو مسلم کے نام پر, اس ملک کو بانٹ دیں. تو دوستو شعور کی ضرورت ہے, ویژن کی ضرورت ہے, سوچ کی ضرورت ہے, حکمت عملی کی ضرورت ہے, وژن کی ضرورت ہے, اور ہندوستان کے مسلمانوں کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ہمارے پاس ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام نے تربیت کے نام پر صرف ایک ایریا کو لے لیجیے, تربیت کے نام پر جتنا ڈائریکشن اور انسٹرکشن دیا ہے, خواہ وہ عقیدے کی تربیت ہو, ایمان کی تربیت ہو, فکری تربیت ہو, جنسی تربیت ہو, جسمانی تربیت ہو, وغیرہ وغیرہ, اگر مسلمان تربیت کے نام پر اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم کا انتظام کر دے, ان کا سسٹم کولیپس کر رہا ہے. مورل ویلیوز کے نام پر ان کے اسکول کولیپس کر چکے ہیں, یونیورسٹیز کولیپس کر رہی ہے, اخلاقیات کے نام پر کچھ نہیں ہے. 8 کلاس سے آگے بڑھنے کے بعد ان کے بچے جس جنسی اور نفسیاتی پریشانیوں کے شکار ہو رہے ہیں, اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. صرف مسلمان علاج دے سکتا ہے, صرف مسلم اسکول علاج دے سکتا ہے. میں گارنٹی لیتا ہوں, آپ مسلمانوں کا ایک ماڈل اسکول دربھنگہ میں کھول دیجئے, RSS BJP کے لوگ آ کر کے پاؤں پکڑ کے آپ کے یہاں ایڈمیشن لیں گے, لیکن مسلم ویژن ہونا چاہیے, کوالٹی ہونا چاہیے. آپ چیلنج کر دیجئے کہ کیمبرج اور DPS اور آکسفورڈ کے اسکولوں میں جیسی پڑھائی ہوتی ہے, میں اس سے بہتر پڑھائی تمہیں دینے جا رہا ہوں. گارنٹیڈ میرا رزلٹ بتائے گا, یہ رزلٹ دکھائے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگلے 5 سالوں کے بعد مسلمانوں سے زیادہ RSS اور BJP کے لوگ آپ کے اسکولوں میں ایڈمیشن کے لیے لائن لگائیں گے. یہ تجربہ ثابت ہو چکا ہے. میں ابھی لیڈر گیا تھا, شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں گیا تھا, جہاں پر میں مکہ میں تھا, ڈاکٹر سعود الشرح نے امام کعبہ کے خطاب کی ترجمانی کر رہا تھا. اسی کے بعد مجھے پتا چلا کہ بیگر میڈیکل کالج ہے انڈیا کا ایک, جہاں پر 50% مسلمان آ گئے. مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ ہندوستان میں کیا ہو گیا, کہاں سے بم پھٹ گیا, کیا زمین سے زمین پھٹی اور مسلمان آ گئے میڈیکل کالج میں 50%. تو پتا چلا کہ وہاں پر کوئی شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہے جس کو کسی مسلمان نے قائم کیا ہے. وہاں پہ ان کا اسکول بھی ہے, میڈیکل کا پریپریشن بھی ہے. اتنی محنت اور اسلامک انوائرمنٹ میں تعلیم دیتے ہیں کہ مسلم بچے بڑی تعداد میں میڈیکل میں جا رہے ہیں. میں نے وہاں پر جا کر کے دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اسلامک وے میں پڑھایا جا رہا ہے. ہندو بھی, ہندو لڑکیاں بھی وہاں پر اسلامک ماحول میں پڑھنے میں خوشی محسوس کر رہی ہیں, اور ہندو بھائی کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ہمارے گھروں سے زیادہ آپ کے یہاں محفوظ ہیں. دوستو آپ بھی وہ ماڈل دربھنگہ میں, پٹنہ میں, مظفر پور میں اور دوسرے تمام ضلعوں میں, گاؤں میں قائم کر دیجئے. ہم اپنی عظمت رفتہ اور شوکت گزشتہ کو واپس لے لیں گے. دنیا کی کوئی طاقت, ہندوستان کی کوئی طاقت, کوئی حکومت, کوئی عدالت ہمیں پیچھے نہیں کر سکتی ہے. اس انڈیا کے, اس دیش کے کنسٹیٹیوشن نے ہمیں رائٹ دیا ہے. اس دیش کے کنسٹیٹیوشن نے ہماری سیکورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے, اور کوئی جذباتی باتوں سے اس سیکورٹی کو ختم نہیں کر سکتا. ایک اخلاق کو ضرور مار سکتے ہو تم, لیکن اس ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبوں کو مزید بیدار کرو گے اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو. شرط یہ ہے کہ مسلمان یہ ٹھان لے کہ ہمیں بلڈنگ بنانے اور زمین اور پلاٹ خریدنے سے زیادہ تعلیم پر فوکس کرنا ہے, ایجوکیشن پر فوکس کرنا ہے. کوالٹی ایجوکیشن میں ہم دوسروں سے آگے بڑھیں گے. ہم بڑے بڑے میڈیکل کے انسٹیٹیوٹس اور کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاریوں کے سینٹرز قائم کریں گے, اور وہاں پر اچھے انداز سے تیاری کرا کے مسلمانوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ کمپٹیٹیو انسٹیٹیوشنز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں بھیجیں گے. انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمانوں کا نقشہ بدل جائے گا, اور ہماری جو پرانی تصویر تھی, جس طریقے سے ہم دینے والے تھے, اسی طریقے سے دینے والے ہو جائیں گے, لینے والے نہیں رہیں گے. دوستو ایک بار عزم کیجئے, اور اس 31ویں جلسہ مذاکرہ علمیہ کے اس پرنور اور روحانی بزم سے یہ عزم کر کے جائیے, یہ وعدہ کر کے جائیے کہ ہم جذباتی باتوں پر, سڑکوں پر نکلنے کے بجائے گھروں میں بیٹھ کر اسلام کے مطابق اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, قرآن فہمی کریں گے, قرآن کا درس اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں گے, اور بچوں کو تعلیم سے جوڑ دیں گے.
ڈو اینڈ ڈائی تعلیم کے لیے ہم کریں گے، اپنا مشن تعلیم کو بنا لیں گے، اپنے بچوں کا مشن تعلیم کو بنا لیں گے، انشاءاللہ ہماری عظمت رفتہ اور شوکت گزشتہ واپس ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کے اس جلسہ مذاکرہ علمیہ میں مجھے خطاب کرنے کا اور آپ کے سامنے اپنے دل کی آواز رکھنے کا موقع ملا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ جب بھی جہاں بھی ہم لوگوں کو آواز دے گا، ہم لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہمیشہ تیار رہیں گے، اور یہ ادارہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے، اور انشاءاللہ یہاں کے ذمہ داران اسی حیثیت کو واپس لانے کے لیے پھر سے کوشاں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، اور ہمارے جمع سال جناب اسماعیل خرم صاحب جو جمع سال جوائنٹ سیکریٹری کے طور پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ویژن کو، ان کے عزائم کو اس ادارے کی کامیابی، کامرانی اور ترقی کے لیے قبول فرما لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزائے خیر کے نوازے فاضل نوجوان مفکر ڈاکٹر جبور رحمان نے محمد بن سعود